بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہزاروں لڑکیوں کی طرح میں بھی اپنے دل میں ارمان سجا کر اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت میں حجرہ عروسی میں بیٹھی ہوئی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج سب لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آسمان سے اتری ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی ہوں۔ میرا شوہر مجھے دیکھے گا تو دیکھ کر پاگل ہو جائے گا، اور میرے دل میں بھی ہزاروں خواب مچل رہے تھے۔ اور پھر جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے بھی میری بہت تعریف کی۔ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھ کر تلاوت قرآن پاک کرنے کی عادت ہے، اور یہ میری روٹین میں شامل ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خوش قسمت ترین لڑکی تھی جس کو اتنا نیک شوہر ملا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ میری وجہ سے اپنی روٹین بالکل بھی خراب نہ کریں، اور آپ ویسے ہی عبادت کریں جیسے آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ وہ مسکرا دیا، کہنے لگا کہ تم لباس بدل لو، اور اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ میں نے بھی صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، خالی پیٹ تھی، اور جب انہوں نے یہ بات کی تو میری بھوک جیسے چمک اٹھی تھی۔ جب میں کپڑے بدل کر آئی تو میرا دھلا دھلایا چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ تم میک اپ کے بغیر زیادہ اچھی لگتی ہو۔ تمہارے چہرے پر ایک پاکیزگی ہے جو تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ پھر وہ میرے لیے خود ہی کچن سے کھانا لے کر آ گئے تھے۔ کھانا بہت مزے کا تھا۔ میں نے ایسا ذائقہ اپنی زندگی میں نہیں چکھا تھا۔ آپ کھانا باہر سے لائے ہیں؟ نہیں، انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ تو پھر گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے جو کھانا بناتا؟ میری بات پر ایک لمحے کو وہ چونکے، پھر کہنے لگے کہ میں نے ایک ملازمہ گھر میں رکھی ہوئی ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے۔ یہ کھانا اسی نے بنایا ہے۔ میں نے کھلے دل سے ملازمہ کے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کی تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہر چیز ہی بہت اچھی بناتی ہے، اور پھر وہ کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ کئی گھنٹے بیت گئے تھے۔ اب تو میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ کہاں تھے میرے شوہر اتنی دیر سے، اور ابھی تک وہ کمرے میں کیوں نہیں آئے تھے؟ میں حیران پریشان بس یہی سوچتی رہ گئی، اور بالآخر میں سو گئی تھی۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میرے شوہر میرے پہلو میں سو رہے تھے۔ شاید وہ رات کو اتنی آہستگی سے داخل ہوئے تھے کمرے میں کہ مجھے ان کی آنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں میری ساس نندیں تو ہیں نہیں جو میرے چاؤ چونچلے اٹھائیں۔ اپنے سارے کام میں نے خود ہی کرنے تھے۔ ناشتہ بھی بنانا تھا، اور گھر میں بھی سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ یہ سارا کام میں نے خود ہی سمیٹنا تھا۔ نہ جانے ملازمہ کب تک آتی۔ مجھے ویسے بھی ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ میں اپنے گھر میں بھی پھرتی کے ساتھ سارے کام کاج کرتی تھی۔ جب میں کچن میں آئی تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کچن کی شیلف پر انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے، اور چولہے پر چائے کی دیگچی بھی پڑی ہوئی تھی جس سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے چائے بنائی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے عجیب سا اطمینان ہوا کہ یقیناً ملازمہ گھر میں آ گئی ہوگی، مگر ہم دونوں تو سو رہے تھے، تو پھر ملازمہ گھر میں کیسے داخل ہوئی؟ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی گھر میں رہ رہی ہو۔ یہ گھر چھوٹا سا تھا، 4 کمرے، ایک سٹور اور ایک کچن تھا۔ میں نے باقی تینوں کمروں میں دیکھ لیا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا، اور میں حیران رہ گئی کہ یہ ناشتہ پھر کس نے بنایا؟ کہیں میرے شوہر نے تو نہیں؟ میں جب دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ جاگ چکے تھے۔ میں زیادہ دیر تک اپنی حیرت کو چھپا نہیں پائی تھی۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں آیا، تو پھر ناشتہ کس نے بنایا؟ انہوں نے مختصر سا جواب دیا کہ اسی ملازمہ نے۔ مگر کیسے؟ وہ گھر میں کیسے آئی؟ وہ کہنے لگے کہ وہ اکثر چھت کے راستے سے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، تم اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ انہوں نے مجھے مسکرا کر دیکھا تو میں بھی ہلکی پھلکی سی ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے تو نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی جلدی کوئی اتنے اقسام کے ناشتے کیسے بنا سکتا تھا؟ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں جھاڑو لے کر گھر کی صفائی کرنے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا دیا۔ کہنے لگے کہ تم پہلے دن کی دلہن ہو، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملازمہ یہ سب کر لے گی۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہاری امی کے گھر لے جاتا ہوں۔ تب میں خوشی خوشی تیار ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ امی بھی مجھے خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی، ورنہ انہیں تو بہت سارے خدشات تھے۔ زندگی میں جو دکھ انہوں نے جھیلے تھے
انہیں لگتا تھا کہ بیٹیاں ماں کا عکس ہوتی ہیں، شاید ان کی پریشانی کہیں میری زندگی میں بھی نہ آ جائے۔ جیسا بابا ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، میرا شوہر بھی کہیں میرے ساتھ خدا نخواستہ ویسے پیش نہ آئے۔ مگر میرے شوہر کی حلیم طبیعت کو دیکھ کر وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ رات گئے تک ہم گھر میں داخل ہوئے تو پورے گھر میں جیسے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیے، کہنے لگے کہ یہ ملازمہ کا کمال ہے، وہ ہر کھانا اتنا کمال کا بناتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ گھر بھی صاف ستھرا تھا، شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ میں ملازمہ کی نفاست پسندی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ بہت اچھی ملازمہ ملی ہے آپ کو، مگر ابھی تک وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ کہنے لگے کہ جلد ہی تمہیں نظر آ جائے گی، تمہیں جلدی کیا ہے؟ اور ویسے بھی تمہیں کام سے غرض ہونا چاہیے، تمہارے کام بیٹھے بٹھائے ہو جاتے ہیں، ملازمہ کی شکل سے تمہیں کیا لینا دینا؟ اور تب میں ان کی بات پر مسکرا دی تھی، اور پھر میں روزمرہ کے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں ایک مقامی اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کر رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید میرے شوہر مجھے اس بات سے منع کریں گے کہ میں یہ جاب چھوڑ دوں، مگر انہوں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی دھونس بیویوں پر جماتے ہیں، تم اگر جاب کرنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم یہ پیسے گھر پہ خرچ کرو گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے اوپر تمہارا ایک پیسہ بھی حرام سمجھتا ہوں۔ جو تمہیں چاہیے ہوگا تمہیں میں دلاؤں گا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کروں گا، کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو۔ میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے تھے۔ ہمیشہ سے میں ایسا ہی شوہر چاہتی تھی، اور میرے نصیب میں قدرت نے ویسا ہی شوہر لکھ دیا تھا۔ پہلے دن جب میں جاب پر جانے کے لیے اٹھی تب میں سوچ رہی تھی کہ صبح سویرے اٹھ کر کپڑے پریس کر لوں گی اور پھر ناشتہ بنا لوں گی، مگر جب میں صبح اٹھی تو سامنے ہی میرے کپڑے استری سٹینڈ پر پریس ہوئے پڑے تھے اور میرے شوہر کے بھی موجود تھے، اور جب کچن میں آئی تو ناشتہ تیار تھا، چائے بھی جیسے ابھی ابھی کسی نے دم پر رکھی تھی، اور گھر بھی صاف ستھرا تھا۔ میں ملازمہ کو سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ کتنی پھرتیلی تھی وہ، منٹوں میں سارے کام کاج کر لیا کرتی تھی۔ اور پھر میں آرام سے ناشتہ کر کے اسکول میں چلی گئی، میرے شوہر اپنے آفس میں۔ دوپہر کو جب میں گھر آئی تو میرے لیے کچن میں تازہ روٹی پکی ہوئی تھی۔ گرم گرم روٹی کھاتے ہوئے مجھے مزہ ہی تو آ گیا تھا، ساتھ بھنے ہوئے قیمے کا سالن تھا، اور پھر میں تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب میں سو کر اٹھوں گی تو سارے کپڑے دھو لوں گی جو گندے واش روم میں پڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے میری یہی روٹین بنی ہوئی تھی، صبح سویرے اٹھ کر اسکول کے لیے تیار ہونا، اور پھر رات کو لیٹ اپنے شوہر سے باتیں کرتے رہنا اور پھر سو جانا۔ تبھی آج میں بھرپور نیند لینے لگی تھی۔ جب میں اٹھ کر باہر آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ سارے کپڑے دھلے دھلائے تار پر پڑے ہوئے تھے اور ملازمہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیران سی رہ گئی کہ یہ ملازمہ کتنی تیز تھی اور کتنی جلدی سارے کام کر لیا کرتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ چھت کے راستے آتی تھی اور خاموشی سے چلی جاتی تھی۔ جب سے میں یہاں پر آئی تھی میں ایک بار بھی چھت پر نہیں گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آس پاس کا علاقہ کیسا ہے۔ جب میں چھت پر آئی تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ گھر یہاں سے کچھ فاصلے پر تھے۔ قریب و جوار میں ایسا کوئی گھر نہیں تھا جہاں سے آسانی سے چھت پر آیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی اور راستہ تھا، تو پھر وہ کیسے آتی تھی؟ جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے یہ سوال کیا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہنے لگے کہ تم کیا اس ملازمہ کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے سارے کام بغیر کہے مکمل ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگی کہ میں جو بھی کر رہا ہوں تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں، تم کسی قسم کی پریشانی اپنے ذہن میں مت پالو۔ اس دن اتوار تھی، میں گھر پر ہی تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی ایک عورت تھی۔ وہ پہلے بھی ایک دو بار آ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ میرے شوہر کی موجودگی میں ہی آئی تھی اور میری ان سے زیادہ بات چیت نہیں ہو پائی تھی، اور آج جب وہ بیٹھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت دوستانہ مزاج کی تھی، اور ان سے باتیں کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ تبھی باتوں باتوں میں وہ کہنے لگی، شکر ہے کہ عمیر بھائی نے بھی اب شادی کر لی، ان کی ذمہ داریاں بٹانے کے لیے کوئی آ گئی ہے، ورنہ تو بیچاروں کو اکیلے ہی سارے کام کاج کرنے پڑتے تھے، گھر بار خود ہی سنبھالتے تھے وہ۔
جب بھی کبھی انہیں کہا کہ اگر کوئی کام ہو تو بتا دیں، مگر مجال ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی کام کہا ہو؟ ہمیشہ کہتے کہ میں سارا کچھ بہت اچھے سے کر لیتا ہوں، آپ کو تکلیف کیوں دوں؟ میں ان کی باتوں کو سن کر چونک پڑی۔ پھر کہنے لگی کہ گھر میں ملازمہ جو آتی ہے سارے کام کرنے کے لیے، تب انہیں خود کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہنس پڑی۔ کہنے لگی کہ ملازمہ تو یہاں پر کبھی ہم لوگوں نے آتے جاتے نہیں دیکھی، وہ صبح گھر پر تالا لگا کر جاتے تھے، رات گئے گھر آتے تھے۔ اصل میں ملازمہ کیسے آ سکتی ہے؟ اور جس گھر میں کوئی عورت نہ ہو وہاں پر کام والیاں بھی نہیں آتی، وہ وہاں پر جانے سے کتراتی ہیں۔ وہ تو چلی گئی تھی، مگر مجھ پر سوچوں کے در وا کر گئی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے ان باتوں کا ذکر کیا تو وہ غصے میں آ گئے۔ ان کو زندگی میں پہلی بار میں غصے میں دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ سنو، تم محلے والوں کی باتوں پر غور مت کیا کرو، ورنہ تم بہت الجھ جاؤ گی۔ میرے پاس بھی ان باتوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا، یوں بھی میں اپنی جاب کی وجہ سے بہت مصروف تھی، اور جب شادی کو 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو تمام رشتہ دار خواتین مجھ سے وہی سوال پوچھنے لگیں جو عموماً شادی شدہ عورتوں سے پوچھا جاتا ہے، اور ان کی بات پر میں شرما جاتی تھی۔ میں کہتی کہ ابھی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ مجھے عورتوں پر بہت حیرت ہوتی تھی، کیسے کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرتی تھی۔ اور پھر جب مزید کچھ دنوں کے بعد مجھے خوشخبری ملی تو میرا رواں رواں خدا کا شکر گزار ہو گیا تھا۔ میرے شوہر بھی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اچھا ہے، ہمارے گھر میں بھی رونق لگ جائے گی۔ ایک دن میرے شوہر مجھے کہنے لگے کہ میں تم پر زبردستی تو نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ میری خواہش ہے کہ تم یہ جاب چھوڑ دو، گھر میں سکون سے بیٹھو، اور ان دنوں تمہیں ویسے بھی سکون کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بات ان کی ٹھیک تھی، اب میں بھی تھکنے لگی تھی۔ مجھے جاب کی ضرورت تو نہیں تھی، سارے کام بن کہے پورے ہو جاتے تھے، تو مجھے کیا ضرورت تھی خود کو تھکانے کی؟ میں نے اسکول سے نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب شادی کو 5 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا، مگر آج تک میں نے اس ملازمہ کی جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ میں اس بات پر حیران ہوتی رہتی تھی، وہ گھر میں آتی کب تھی اور پھر جاتی کب تھی؟ نہ اس کے آنے کا پتہ چلتا نہ جانے کا پتہ چلتا، جبکہ دروازہ بھی اندر سے بند رہتا تھا اور چھت سے بھی آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب بھی اپنے شوہر سے اس بارے میں سوال کرتی تو وہ کہتے کہ تم کیوں خود کو تھکاتی ہو؟ تمہیں کیا لگے ان چیزوں سے؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم وہ بتاؤ۔ کیا تمہیں کبھی کسی نے پریشان کیا ہے؟ کبھی کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ میرا سر نفی میں ہل جاتا۔ تب وہ کہتے کہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ میرا جب بھی کسی چیز کو کھانے کو دل کرتا تو وہ کچن میں موجود ہوتی تھی۔ میرے کپڑے دھلے دھلائے ہو کر پریس ہو کر الماری میں آ جاتے تھے۔ میں اب پورا دن گھر پر ہی رہتی تھی، مگر مجال ہے جو اس ملازمہ کی مجھے جھلک تک نظر آئی ہو۔ کئی بار میں اپنے شوہر سے اس بات پر لڑ بھی پڑتی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اور پھر اس دن میں نے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر کے آفس جانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ پھر جب میں اٹھ کر کچن میں آئی تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے ایک عجیب طرح کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ کون ہو تم اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ میرے اس طرح بولنے پر اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا نام روشنی ہے اور میں اس گھر میں ملازمہ ہوں۔ میں ہی ہوں جو اتنے دنوں سے یہاں پر رہ رہی ہوں، کام کاج کر رہی ہوں۔ تب میرے منہ سے ایک گہری سانس خارج ہوئی تھی۔ آج سے پہلے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں تم کیسے آتی ہو اور کیسے جاتی ہو۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ آپ یہ بات کبھی بھی نہیں سمجھیں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا اس وقت کس چیز کا دل ہے؟ اس وقت میرا جوس پینے کا دل کر رہا تھا۔ جوس کا کہہ کر میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دن میرا روشنی کے ساتھ بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ بہت باتونی لڑکی تھی اور بہت مزے کی باتیں کرتی تھی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو کہنے لگے کہ مل لیں تم روشنی سے، ہو گئی تسلی تمہاری؟ تب میں مسکرائی تھی۔ میں کہنے لگی کہ وہ لڑکی تو بہت اچھی ہے، پتہ نہیں آپ اسے کیوں اتنا چھپا چھپا کے رکھتے تھے۔ تب انہوں نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور پھر بات کو بدل گئے تھے۔ رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھلی تھی۔ میرے شوہر بیڈ پر نہیں تھے۔ میں حیران رہ گئی، وہ کہاں پر تھے؟ کتنی ہی دیر تک میں ان کا انتظار کرتی رہی۔ اب میرا جی متلا رہا تھا۔
پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی اور مجھے بھوک ستانے لگتی تھی۔ کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا تو کبھی کچھ، اور آج جب پھر سے میری طبیعت عجیب سی ہونے لگی تو میں اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ فریج میں بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے موجود تھیں۔ اپنی بھوک مٹا کر جب میں باہر نکلی تو روشنی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور اندر سے باتوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اب جب میں اس کمرے کے پاس پہنچی تو ایک دم دروازہ کھل گیا۔ سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ ارے تم یہاں؟ اور میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آپ روشنی کے کمرے میں آدھی رات کو کیا کر رہے تھے؟ میں غصے سے بولی تو وہ گڑبڑا گئے۔ کہنے لگے کہ اس کی طبیعت خراب تھی، اسے میڈیسن دینے آیا تھا۔ اب جب میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو روشنی سو رہی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ دوا کی وجہ سے سو رہی ہے، اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ چلو آؤ چلیں کمرے میں۔ اور تم کیوں جاگ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میرے شوہر مجھے دھوکہ دے رہے تھے اور وہ آدھی رات کو اپنی ملازمہ کے کمرے میں گئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے بھی شاید میرے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے تھے۔ کہنے لگے، ارے بے وقوف، کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں تمہیں کبھی دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سچ ہے کہ روشنی کی طبیعت خراب تھی، اور تم جانتی ہو کہ میں اس وقت میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں۔ جب اس کے کمرے سے مجھے کھانسنے کی آواز آئی تب میں اس کے کمرے میں گیا۔ اس وقت ان کے سر پر ٹوپی تھی اور لگ رہا تھا کہ وہ وضو کی حالت میں تھے۔ مجھے خود پر ندامت کا احساس ہوا۔ اتنے اچھے شوہر پر مجھے شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہنے لگی کہ آئندہ میں آپ پر شک نہیں کروں گی۔ بات آئی گئی ہو گئی تھی، مگر اکثر ہی رات کو میں انہیں اس کے کمرے میں دیکھتی تو میں بری طرح سے جھنجھلا جاتی تھی۔ اور ایک دن پھر سے جب میں نے ان دونوں کو اکیلے باتیں کرتے ہوئے دیکھا اور جب میں وہاں پر پہنچی تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اب میرا رویہ روشنی سے بھی سرد رہنے لگا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اس لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیں، میں اپنے کام کاج خود کر سکتی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے۔ کہنے لگے کہ کیسے نکال دوں، غریب لڑکی ہے، کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا کسی غریب کی روزی پر لات مارنا۔ تم اپنے دل میں فالتو کے وہم مت پالو، ہمارے درمیان ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر مجھے کسی طرح سے بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ اس دن محلے کی ایک عورت گھر میں آئی تو میں نے روشنی سے کہا کہ چائے بناؤ۔ وہ حیران رہ گئی، کہنے لگی یہ روشنی کون ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ میری ملازمہ ہے۔ تب وہ کہنے لگی کہ کیا تم نے نئی ملازمہ گھر میں رکھی ہے؟ اب اس بات پر میں کیا جواب دیتی؟ میں کہنے لگی کہ کئی سالوں سے یہاں پہ رہ رہی ہے۔ مگر کافی دیر گزر گئی۔ جب روشنی چائے لے کر نہ آئی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں کچن میں آئی تو میرے سامنے چائے تو شیلف پر پڑی ہوئی تھی، مگر روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ چائے لے کر میں اس عورت کے پاس آ گئی۔ کہنے لگی، چائے تو بہت مزے کی بناتی ہو تم۔ تب میں نے بتایا کہ یہ چائے روشنی نے بنائی ہے، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ وہ خاتون حیران رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، کبھی تمہارے گھر میں کسی کو آتے جاتے دیکھا نہیں، اور یہ ملازمہ تو بہت اچھی ہے، اسے میرے گھر بھی بھیج دو تاکہ میرے بھی کام کاج کر سکے۔ جو میری ملازمہ ہے وہ بہت گندے کام کرتی ہے، صفائی بھی اچھے سے نہیں کرتی، اور اس کے ہاتھ میں ذائقہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اتنا بدمزہ کھانا بناتی ہے کہ بھوک مر جاتی ہے۔ اس عورت کے جانے کے بعد روشنی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے کمرے میں تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ اس ٹائم ظہر کا وقت ہو رہا تھا اور اس کی بات پر میں خاموش رہ گئی، حالانکہ میں نے کمرے میں دیکھا تھا مگر مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ روشنی ایسی ہی تھی، اچانک سے گھر سے غائب ہو جاتی۔ پورے گھر میں اسے ڈھونڈتی رہتی مگر وہ کہیں بھی نہ ملتی تھی، اور اسی طرح سے اچانک سے سامنے آ جاتی۔ اب میری ولادت کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ جب روشنی کو اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے دیکھتی تو مجھے عجیب سے حسد کا احساس ہوتا تھا۔ میں انہیں کہتی تھی کہ اسے گھر سے نکال دیں، تب وہ کہتے کہ تم ایک بار ٹھیک ہو جاؤ تو پھر اس کے بعد میں اسے بھیج دوں گا، ابھی تمہیں ضرورت ہے، تم گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ ان کی اس بات پر میں خاموش ہو کر رہ جاتی تھی، اور روشنی
وہ تو جیسے میرے ہونے والے بچے کے لیے مجھ سے زیادہ پرجوش تھی۔ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کپڑے سلائی کر کے رکھتی، کبھی اپنے ہاتھوں میں کروشیا اٹھا کر سلائی بنتی رہتی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگتا تھا۔ اب وہ دن بھی آ گیا تھا جب میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور جب میں گھر میں آئی تو روشنی بے تحاشا خوش تھی۔ وہ میرے بیٹے کو اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ میری طبیعت سخت خراب تھی اور میں دواؤں کے زیر اثر تھی۔ گھر آتے ہی سو گئی تھی۔ روزانہ میرا بیٹا روشنی کے پاس ہی سوتا تھا۔ وہی اسے فیڈ کروانے کے لیے میرے پاس لاتی اور پھر کپڑے وہی چینج کرتی۔ روزانہ اسے اپنے پاس ہی سلاتی۔ اب جب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی تو میں نے روشنی سے کہا کہ تم روحان کو میرے حوالے کر دو، اب میں ٹھیک ہوں، میں اس کا خود خیال رکھوں گی۔ مگر وہ کہنے لگی کہ میں روحان سے بہت پیار کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس کا خیال خود ہی رکھوں گی۔ میرے شوہر بھی اس کی بات کی تائید کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ، تم ہی اس کی ماں ہو اور تم نے ہی اسے سنبھالنا ہے، روشنی تو محض تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ اس کے قریب تھا، اس سے انسیت رکھنے لگا تھا، اسے پہچاننے لگا تھا، اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب جب میں نے اپنے شوہر سے یہ بات کہی کہ آپ اسے کہیں کہ وہ میرے بیٹے سے دور رہا کرے، تب وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے، کہنے لگے تم اتنے تھوڑے دل کی مالک ہو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ارے وہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، وہ بیچاری تو اپنا دل بہلاتی ہے اس سے، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کا دل توڑ دوں۔ پتہ نہیں تم کیا کیا وہم اپنے دل میں پالے ہوئے ہو۔ اس دن تو میرا دل دہل کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب روشنی روحان کو اٹھا کر لے گئی، کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلوں گی، پھر آپ کے پاس چھوڑ جاؤں گی۔ اس نے اتنے پیار سے کہا کہ میں مسکرا دی، کہنے لگی کہ لے جاؤ۔ کافی دیر گزر گئی، نہ روحان کی آواز آ رہی تھی اور نہ روشنی کی۔ میں کمرے سے باہر نکل کر آ گئی، روشنی کو آوازیں دینے لگی مگر وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا مگر روشنی کہیں بھی نہیں تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ چھت پر بھی کہیں نہیں تھی۔ اب میں بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ روشنی میرے بیٹے کو لے کر کہاں چلی گئی تھی؟ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے شوہر کو کال کر کے کہنے لگی کہ روشنی روحان کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ وہ ایک پل کو گھبرا گئے، پھر کہنے لگے کہ وہ گھر میں ہی ہوگی، اپنے کمرے میں ہوگی، کہاں جانا ہے اس نے؟ اور پھر تب مجھے روحان کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ جب میں روشنی کے کمرے میں آئی تھی تو وہ اب سامنے ہی تھی۔ میں نے بے اختیار روحان کو لے کر خود کے ساتھ لپٹا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم میرے بیٹے کو لے کر؟ کب سے میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں مگر تم یہاں پر کہیں بھی نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ میں تو یہیں پر تھی اور آپ کو بلایا بھی تھا مگر پتہ نہیں آپ نے میری طرف توجہ کیوں نہیں دی، جبکہ میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اور وہ اتنا جھوٹ بولتی تھی، وہ اچانک سے غائب کیسے ہو جاتی تھی؟ مجھے اب روشنی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ جس قدر وہ منٹوں میں کام کرتی تھی، اوپر سے اس کی غائب ہونے والی عادت، اسے دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ یہ لڑکی ہے یا کیا چیز۔ پھر ایک دن جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتائیں روشنی کون ہے، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کو اس سے بہت انسیت ہے اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، تب انہوں نے گہری سانس لی اور پھر مجھے ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر مجھے بالکل بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ میرا نام نبیلہ ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں میری ماں کی اہمیت صفر ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اپنی ماں سے زیادہ پھپھو کی اجارہ داری دیکھی تھی۔ پھپھو کی ہر بات چلتی تھی اور جو وہ کہتی تھی وہی ہوتا تھا۔ امی بہت ڈرپوک سی تھی، وہ کبھی اپنے حق کے لیے نہیں بولی، نہ ہی کبھی وہ ہمارے حق میں بولی تھی، اور مجھے امی کی بزدلی کی وجہ سے ان پر بہت غصہ آتا تھا۔ میں امی کی طرح نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں پھپھو کو سخت بات پر جواب بھی دے دیتی تھی اور ان کی غلط بات بھی نہیں مانتی تھی، اور میں ابو سے بھی شکایت کرتی کہ پھپھو اس طرح سے کیوں کرتی ہیں۔ گھر کے سارے کام کاج امی کرتی ہیں اور پھپھو پھر بھی ان سے خوش نہیں ہوتی، ان پر حکم چلاتی رہتی تھی۔ دراصل پھپھو طلاق یافتہ تھی، ان کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تبھی ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا
اور وہ بھائی کے گھر آ گئیں۔ اب وہ بلا وجہ امی پر حکم چلاتی رہتی تھی۔ شاید انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر انہوں نے امی پر اپنا رعب نہیں جمایا تو امی انہیں گھر سے باہر نکال دیں گی، ان کے بھائی کو ان کے خلاف ورغلا دیں گی۔ مگر امی کا ایسا مزاج نہیں تھا اور وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے جو ہی BSc کر لیا تو اس کے بعد میں نے ایک اسکول میں جاب شروع کر دی تھی۔ گو کہ پھپھو نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ لڑکیوں کو نوکری نہیں کرنی چاہیے، اب اس کو کیا ضرورت ہے، ساری ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں۔ مگر میں یہ نوکری امی کی وجہ سے کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ان کی اور اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ ابو محض اخراجات کے پیسے امی کو دے دیا کرتے تھے، باقی پیسے پھپھو کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔ وہ کہتے کہ میری بہن بہت سمجھدار ہے اور وہ سمجھداری سے پیسہ خرچ کرتی ہے، اور ہمیں جب جب ضرورت ہوتی تو ہم پھپھو سے پیسے مانگتے اور وہ 1000 باتیں سناتی، جیسے ان پیسوں پر ہمارا کوئی حق نہ ہو، جیسے یہ ہمارے باپ کی کمائی نہ ہو۔ تب مجھے بہت غصہ آتا تھا اور اسی وجہ سے میں نے نوکری کی تھی، اور پھر 1 سال کے بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ ان دنوں بھائی بھی بہت اچھی جاب پر لگ گیا تھا، وہ کافی سمجھدار تھا۔ اس نے گھر کے حالات کا بہت گہرائی سے تجزیہ کیا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ گھر میں امی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور یہ سب پھپھو کی وجہ سے ہے۔ تب اس نے امی کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ وہ انہیں کہنے لگا کہ آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ اس نے امی کی بھانجی سے شادی کی تھی۔ واقعی پھپھو نے اس بات پر بھی اعتراض کیا کہ وہ ددھیال میں بائی کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس بات پر اڑ گیا، کہنے لگا کہ زندگی میری ہے اور میں اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ میری بھابھی بہت اچھی تھی، بہت سمجھدار، اور انہوں نے گھر کا نظام بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ انہیں بھائی کی بھی سپورٹ تھی۔ اب بہو اور بیٹے کی وجہ سے امی بھی اپنے حق میں بولنے کے قابل ہو گئی تھی، اور کچھ ابو کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو گیا تھا۔ میری شادی ابو کے جاننے والوں میں ہوئی تھی۔ لڑکا اکیلا تھا، ماں باپ بہت سال پہلے گزر چکے تھے، بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ اس کے ابو بہت شریف انسان تھے، پیشے کے لحاظ سے امام مسجد تھے۔ ابو کی ان سے بہت دوستی تھی، وہ ان سے مشورے وغیرہ لیتے رہتے تھے، اور پھر ان کی وفات کے بعد ابو بہت افسردہ ہو گئے تھے، مگر انہوں نے ان کے بیٹے سے تعلق نہیں توڑا تھا۔ جب بھی گھر آتے تو اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھکتے کہ بہت شریف بچہ ہے، بہت نیک۔ اور پھر میرے شوہر کی شرافت اور نیکی دیکھ کر ہی ابو نے وہاں پر میری شادی طے کر دی تھی۔ اس پر مجھے بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی ان کی کوئی شکایت تھی، مگر ان کی یہ روشنی والی بات مجھے پریشان کرتی تھی۔ آخر کیا رشتہ تھا ان کا روشنی سے؟ اور جب انہوں نے مجھے سچ بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے ابا پیشے کے لحاظ سے امام مسجد تھے، وہ کتنے ہی سالوں سے یہ فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ میرے دادا کو روحانیت سے گہرا شغف تھا، وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ ان کے پاس بہت سے نیک جنات بھی آتے رہتے تھے، اور بہت سے لوگ بھی دور دور سے اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے آتے رہتے تھے۔ میرے ابو نے ان کی صحبت سے بہت کچھ سیکھا تھا، اور اس طرح سے وہ نیک جنات میرے ابو کے ساتھ بھی منسوب ہو گئے تھے۔ اکثر میں بچپن میں دیکھتا کہ ابو مسجد میں نہ جانے کس سے بات کرتے تھے، حالانکہ اس وقت نہ تو وہاں پر کوئی نمازی ہوتا اور نہ ہی کوئی اور انسان۔ ابو پھر بھی مسکراتے ہوئے کسی سے بات کرتے جاتے۔ میں بچہ تھا، تب ان باتوں کا مطلب سمجھتا نہیں تھا، مگر اب جب میں بڑا ہوا تو میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھنے لگا تھا۔ میں ابو سے سوال کرتا تو وہ مسکرا کر ٹال جاتے۔ جوں جوں میں بڑا ہوتا گیا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ کچھ تو ہے جو نظر سے اوجھل ہے، مگر ابو کوئی بات بتانے پر تیار نہیں تھے۔ ان دنوں جب میں میٹرک میں تھا تب ابو مجھے کہنے لگے کہ میرے ساتھ مسجد میں آؤ، تمہارے ساتھ میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، اور خیال رکھنا آج مسجد میں جو کچھ بھی ہو تم نے وہ بات کبھی کسی کو نہیں بتانی، اپنی ماں سے بھی وہ بات چھپانی ہے۔ ابو کی بار بار اس بات پر تاکید سے میں حیران رہ گیا تھا، مگر ان سے وعدہ کر لیا کہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابو مجھ سے کیا کہنے والے تھے۔ پھر جب وہ مجھے مسجد میں لے کر آئے تو آج میں نے ان کے ساتھ ہی عشاء کی نماز ادا کی تھی، اور اس کے بعد بھی کافی دیر تک ہم لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہے۔ مجھے نیند آ رہی تھی، میں گھر جانے کے چکر میں تھا، مگر ابو کی اجازت کے بعد ہی میں جا سکتا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے نمازی وہاں سے چلے گئے۔
ابو سے میں نے کہا کہ آپ کون سی بات کرنا چاہتے تھے، جلدی بولیں، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اب صبر کر جاؤ، تھوڑی دیر میں وہ آنے والے ہوں گے۔ پتہ نہیں ابو کس کی بات کر رہے تھے اور کس کا انتظار کر رہے تھے، اور تبھی میں نے دیکھا کہ مسجد میں بہت سارے لوگ داخل ہوئے تھے۔ وہ اونچے لمبے تھے، سب کے سب مسجد کے احاطے میں جمع ہو گئے تھے۔ ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، بچے بھی۔ ان سب کے چہرے سفید اور نورانی تھے، قد بھی بہت لمبے لمبے تھے۔ ان میں ایک لڑکی تھی جس کے چہرے پر نقاب تھا، سمٹی سی، شرمائی شرمائی سی۔ اس کی نقاب سے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ان آنکھوں میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، اور پھر نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اگر ابو دیکھ لیتے تو مجھ پر غصہ کرتے۔ تب ابا نے مجھے کہا کہ تمہارا اس بچی کے ساتھ نکاح ہے اور یہ آج ہمارے ساتھ ہی گھر جائے گی، مگر تم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے، اپنی ماں سے بھی یہ بات چھپاؤ گے۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی میرے گھر میں رہے گی تو کیا میری ماں کو اس بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ ابو سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے، کہنے لگے کہ نہیں، یہ صرف میرے اور تمہارے سامنے رہے گی، تمہاری ماں کو نظر نہیں آئے گی، بس تمہاری ماں کی گھر کے کاموں میں مدد کروا دیا کرے گی اور تمہاری خوب خدمت کرے گی۔ بہت خدمت گزار بچی ہے یہ۔ ابو کی باتیں سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ پھر جب نکاح ہو گیا تو وہ لڑکی ہمارے ساتھ گھر چلنے لگی۔ تبھی راستے میں ابو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سب لوگ جنات تھے اور یہ لڑکی بھی ایک جن زادی ہے، بہت نیک ہے، اور آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ وہ جن زادی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اگر جیسا ابا نے کہا تھا کہ وہ اماں کو نظر نہیں آ رہی تھی، اماں ہمارے انتظار میں جاگ رہی تھی، کہنے لگیں کہ کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ابا کہنے لگے کچھ لوگ آ گئے تھے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، اسی لیے ہمیں دیر لگ گئی۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں اب صحن میں کھڑا سوچتا رہ گیا کہ اب کیا کروں، اسے کمرے میں لے کر جاؤں یا اس سے کیا کہوں؟ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہے، اور یہ سوچ کر دل میں عجیب سے جذبات پیدا ہو رہے تھے کہ وہ میری بیوی تھی۔ میری عمر جذباتی دور سے گزر رہی تھی، ابھی میں ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتا تھا۔ تبھی اس کی پیاری سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ تب اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا اور اسے دیکھ کر میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی حسین کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اماں کی کاموں میں مدد کرواتی رہتی۔ اماں حیران ہوتی کہ ابھی تو یہ سارا کام بکھرا ہوا تھا، اب یہ سارا کام کیسے مکمل ہو گیا؟ ایسے میں اور ابا مسکرا دیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ اماں کہتی کہ اب میں روٹی پکا لوں، سالن تو میں بنا چکی ہوں، تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اور تبھی اماں کی حیرت بھری آواز کچن سے سنائی دیتی کہ یہ روٹی کس نے بنائی؟ پہلے تو اماں کو بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ کہنے لگتی کہ اس گھر میں اسرات ہیں، کوئی ہے جو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس سب کی عادی ہوتی چلی گئی تھی۔ یوں بھی انہیں یہ معلوم تھا کہ ابا کے شاگردوں میں جنات بھی شامل تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں جو جن زادی رہ رہی ہے وہ ان کی بہو ہے۔ اگر انہیں یہ بات پتہ چلتی تو نہ جانے وہ کیا کرتی، شاید اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی کہ ابا نے مجھے جن زادی کے ساتھ کیوں بیاہ دیا۔ اور پھر اماں ابا کی ناگہانی موت سے میں بہت ہی زیادہ نڈھال ہو چکا تھا۔ مجھے گہرا صدمہ لگا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں ان کے بغیر جی نہیں پاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ ایسے میں میری بیوی نے ہی مجھے حوصلہ دیا تھا، میری بہت مدد کی، مجھے جذباتی سہارا دیا۔ اور اب جب میں روزگار کمانے کے قابل ہو گیا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا، تو اب میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے جیسی کسی لڑکی سے شادی کروں، مگر مجھے یہ ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں یہ بات روشنی کو بری نہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچائے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب جن زادیاں کسی انسان کے نکاح میں آ جاتی ہیں یا کسی پہ عاشق ہو جاتی ہیں تو اس کے آس پاس کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ میری بیوی تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، پھر وہ مجھے کسی اور کے ساتھ شریک کیسے کر سکتی تھی؟ مگر ایک دن وہ مجھے خود ہی کہنے لگی کہ آپ کب شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے،
اس کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں تھیں۔ اسے دیکھ کر میں نظریں چرا گیا۔ میں کہنے لگا کہ شادی تو میری ہو چکی ہے، اب میں نے کس سے شادی کرنی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ زندگی ایسے تو نہیں گزاری جا سکتی، مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے، ہم الگ الگ دنیاؤں کے باسی ہیں، قسمت نے ہمیں ایک ساتھ لا کر کھڑا کر دیا ہے، مگر آپ زندگی اپنے ہی جیسے کسی انسان کے ساتھ گزار سکتے ہیں، کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ کر شادی کر لیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری بیوی کو تنگ کرو، اسے نقصان پہنچاؤ۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، کہنے لگی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میں اس کی دوست بن کر رہوں گی، اس کا بہت خیال رکھوں گی، اس کے سارے کام کروں گی، بس آپ ایک بار شادی کر لیں۔ انہی دنوں تمہارے ابا نے مجھ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مجھے اپنی فرزندی میں لینا چاہتے ہیں، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا تھا۔ ایک دو بار میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہاری نیک سیرتی اور خوبصورتی سے میں بہت متاثر ہوا تھا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، مگر میں نے تمہیں آج تک اس ساری حقیقت سے لا علم رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کچھ الٹا سیدھا سوچو، تمہیں خوف کا احساس ہو روشنی سے، اور روشنی نے خود ہی مجھے اس بات سے منع کیا تھا۔ وہ تمہارے سامنے اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم ایک عورت ہو تو تم شاید کسی دوسری عورت کو گھر میں میرے ارد گرد برداشت نہ کر پاؤ، تبھی تو وہ تمہارے سامنے نہیں آتی تھی، اور میں بھی اس بات پر مطمئن تھا، مگر یہ بات بھی مناسب نہیں تھی۔ تم نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ پھر جب وہ تمہارے سامنے آنے لگی تو روشنی کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی تھی، تم اب اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ تم اس سب سے گھبرانے لگی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر اس سے شادی کر لوں، کہیں میں روشنی میں زیادہ دلچسپی نہ لینے لگوں، مگر ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی میری بیوی ہے، ایک جنزادی ہونے کے باوجود بھی اس نے تمہیں کھلے دل سے قبول کر لیا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں میرے لیے حیران کن تھیں۔ میں نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ جن اور انسان کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ کا نکاح کیسے ہو گیا، اور کیوں کیا یہ نکاح؟ اب وہ کہنے لگے کہ وہ جن جو روشنی کا باپ تھا، وہ ابا میاں کا شاگرد تھا، وہ ابا میاں کی بہت عزت کرتا تھا۔ روشنی کو ایک خطرناک بیماری ہو گئی تھی، وہ ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئی تھی، کوئی جن بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کا علاج یہی تھا کہ وہ اسی دنیا میں رہے۔ تب اس کے ماں باپ نے میرے ابا سے بات کی تو ابا سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالیں، اور یوں بھی ان کی خواہش تھی کہ میرا نکاح کسی جنزادی کے ساتھ ہو، کیونکہ جنزادیاں بہت خدمت گزار ہوتی ہیں، بہت نیک ہوتی ہیں، اور ان کی صحبت میں رہ کر انسان روحانیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ میرے ابا جان مجھے بہت آگے دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے اس جن کے سامنے اپنی بیٹی کے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو اسے اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو ابا میاں کو بہت پسند کرتا تھا، اور اس نے پھر اپنی بیٹی کی میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی، اور یوں روشنی بیوی بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ ایک حادثے نے ہم دونوں کو ملا دیا، مگر تم اپنے ذہن میں کسی قسم کا وہم مت ڈالو، تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، میرے دل سے تمہاری محبت کو کوئی بھی کم نہیں کر سکتا۔ روشنی کی حقیقت جان کر مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا، میں اپنے بیٹے کو بھی اس سے دور رکھنے لگی تھی، مگر وہ اس بات پر بہت دکھی ہو جاتی۔ تب وہ میرے شوہر سے شکایت کرتی کہ میں اس سے اپنے بیٹے کو دور رکھتی ہوں، اسے پیار نہیں کرنے دیتی۔ تب مجھے میرے شوہر کہتے کہ اس طرح سے مت کیا کرو، تم کیوں کسی کی آہ لینا چاہتی ہو؟ وہ خود کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، اس کا دل بہت دکھی ہے، تمہارے بیٹے سے کھیل کر وہ اپنے دل کو بہلا لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ میں اس ماحول کی عادی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ روشنی کی وہی عادت تھی، ایک دم سے غائب ہو جاتی، ایک دم سے سامنے آ جاتی، اور اب چونکہ میں اس کی حقیقت سے آشنا ہو گئی تھی، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ میرے بچے سے بہت پیار کرتی ہے، اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اب میں اس بات پر پریشان بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے اللہ نے مجھے 3 اور بیٹوں کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی، میرے تو زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے۔ آج بھی روشنی میرا اسی طرح سے خیال رکھتی ہے جیسے شروع دن سے۔ آج بھی محلے کی عورتیں جب آتی ہیں تو وہ حیران رہ جاتی ہیں کہ میں اکیلی عورت 3 بچوں کے ساتھ اس پورے گھر کو کیسے دیکھتی ہوں، کیسے میرا گھر شیشے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے،
کیسے میں بچوں کو بھی صاف ستھرا رکھتی ہوں اور گھر کو بھی، اور خود بھی اچھے حلیے میں رہتی ہوں، جبکہ وہ لوگ تو اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھ سکتی۔ گھر کو سجانے سنوارنے میں وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتی ہیں۔ تب میں مسکرا کر ان کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ میں نے کسی کو بھی روشنی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ایک تو مجھے اپنے شوہر کی طرف سے اس بات کی سختی سے تاکید تھی، اور دوسرا میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ عورتیں کبھی بھی میری بات کا یقین نہیں کریں گی، وہ الٹا میرا مذاق اڑائیں گی، اور یہ بات اگر پھیل جاتی اور زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی تو روشنی کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے صاف کہا تھا کہ یہ بات بس اپنے تک رکھنا، روشنی کی حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ روشنی بہت اچھی تھی، وہ بالکل بے ضرر سی تھی۔ میں نے آج تک جنات کے بارے میں جو سن رکھا تھا وہ ان سے بالکل مختلف تھی، اور وہ ایسی تھی کہ اس کے ساتھ پر انسان کو فخر کا احساس ہو۔ میرے شوہر اسے بھی وقت دیتے تھے، اس کے ساتھ بھی باتیں کرتے تھے، اور اب میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ جتنا میرا ان پر حق ہے اتنا ہی روشنی کا بھی حق ہے، اور اس نے تو بہت بڑی قربانی دی تھی، اپنے ہوتے ہوئے بھی میرے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی تھی، جو کہ شاید کوئی عام عورت ہوتی تو وہ یہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ روشنی کے بل بوتے پر ہی بچوں کے بڑا ہونے کے بعد میں نے پھر سے اسکول میں نوکری کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ اب میں گھر میں فارغ نہیں بیٹھ سکتی تھی، اور مجھے اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ گھر میں کون ہوگا۔ اگر میرے بچے جلدی گھر آ گئے تو ان کا خیال کون رکھے گا، انہیں کھانا کون دے گا۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ مجھے روشنی جیسی سوکن ملی ہے۔ خدا ہر کسی کو ایسی سوکن سے نوازے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔